حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یا قلب رسول ذرا دیکھنا، اور فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا بیعت اسلام کی، حضور کے ہاتھ پہ میں نے ہاتھ رکھا، فرماتے دایاں ہاتھ رکھا تھا میں نے حضور کے ہاتھ پہ، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو بھی لگایا، کیوں یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ کو لگ چکا ہے، اب یہ ہاتھ میں نے شرمگاہ کو نہیں لگانا، فرمایا ساری زندگی میں نے شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ دیکھو یار حضور کے ہاتھ کا ادب کیا نا، حضور کے ہاتھ کا ادب کیا نا۔ اب ذرا توجہ کرنا، حدیبیہ کے مقام پہ حضور جانے کائنات نے جب سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے مکہ بھیجا تھا اور یہ افواہ پھیل گئی، عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، حضور نے فرمایا وہ بیعت کرو میری۔ 1500 صحابہ نے قتل عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص عثمان کے لیے حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور حضور نے اخیر پہ فرمایا اپنا ہاتھ اٹھا کے فرمایا او میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کس کا ہاتھ ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا ہے۔ فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان غنی نے حضور کے ہاتھوں کا حیا کیا۔ آج حضور کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ بنا ہوا ہے، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ باقی 1500 صحابہ نے جو حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی وہ صحابہ کے ہاتھ تھے، لیکن عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اور پھر حضور نے ایسے یہ عثمان کا ہاتھ جو اپنا ہاتھ تھا اس کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا میں نے عثمان کی طرف سے بیعت کر لی ہے۔ تم نے بیعت کر لی اور اب یہ عثمان نے بیعت کر لی۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا جب حضور نے اپنا ہاتھ رکھا کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، اور خدا نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے محبوب یہ جو آپ کے غلام آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ تو خدا کی بیعت کر رہے ہیں، یہ تو خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تو خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اور مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور دیکھو یار خدا کی قسم صحابہ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ تو خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں پیر کامل ہو تو مرید بھٹکتا نہیں، گمراہ نہیں ہوتا، جس کا پیر مصطفیٰ ہو بلکہ خدا ہو۔ اور مریدوں کے کیا کہنے ہیں یار۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ کیا شان، کیا عظمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور جب مکہ پہنچے نا، مکہ پہنچے کافروں سے بات کی کہ ہم تم سے جہاد تو نہیں کرنے آئے، جنگ تو نہیں کرنے آئے، لڑنے نہیں آئے، ہمارا تو ارادہ فقط عمرہ کرنے کا ہے۔ کہا نہیں، یہ ہماری انسلٹ ہے کہ تم ادھر مکے سے اٹھو اور ادھر آ جاؤ اور چپ کر کے عمرہ کر کے چلے جاؤ اور ہم تمہیں کچھ بھی نہ کہیں۔ لوگوں کو ہم اپنا منہ کیا دکھائیں گے، قبیلے والوں کو، مختلف اطراف والوں کو؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں عثمان تم آ چکے ہو سفیر بن کے، یہ کعبہ سامنے ہے، کعبے کا طواف کرو، حجر اسود کو بوسا دو، زمزم پیو، صفا مروہ پہاڑیاں ہیں صحیح کرو، تم عمرہ کر لو۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت عثمان غنی نے خدا کی قسم تاریخی الفاظ کہے اور فرمانے لگے او مکے کے کافرو، تم عثمان کو دعوت دے رہے ہو کہ میں کعبے کا طواف کر لوں؟ فرمانے لگے خدا کی عزت کی قسم میں اپنے آقا کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کعبے کے طواف کی بات کر رہے ہو، میں نے کعبے کو دیکھنا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھنا ہے تو کعبہ حضور کے ساتھ دیکھنا ہے۔
بلکہ خود نہیں دیکھنا، حضور دیکھیں گے کعبے کو اور ہم دیکھیں گے مصطفیٰ کی نظروں کو. ہم حضور کی آنکھوں کو دیکھیں گے، آقا کی جو آنکھیں ہیں وہ کعبے کو دیکھیں گی، ہم حضور کی نگاہوں میں کعبے کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے عشق و محبت. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ساری زندگی حضور کا ادب کیا، احترام کیا، اور حضور کے ساتھ اس طرح عشق کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے. حضور نے انعام کے طور پہ کیا دیا؟ فرمانے لگے لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان بن عفان. فرمایا ہر نبی کا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی رفیق، ساتھی، سنگی ہوتا ہے. فرمایا جنت کے اندر میرا کوئی خاص رفیق اور ساتھی اور سنگی ہوگا تو وہ عثمان بن عفان. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے.